الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، روزہ ایمان والے پر فرض ہے اور بس اوقات ایمان والے میں ہمت نہیں ہوتی، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یا بعض ایسی کوئی مشکلات آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، یا کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ روزے کو توڑ بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ذمے بعض صورتوں میں قضا ہے، بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں وہ فدیہ دے گا، بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں اس کے ذمے کفارہ آتا ہے کہ وہ روزے کا کفارہ ادا کرے گا۔ تو روزے کی قضا اس وقت ہے کہ جب ایک بندہ بیمار ہو گیا اور وقتی طور پہ اس کو بیماری ہوئی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، یا سفر میں تھا، سفر سے واپس آ گیا، تو جتنے روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے اتنے رکھے گا، یہ روزے کی قضا ہے۔ 2 روزے چھوٹ گئے تو 2 روزے رکھے گا، یہ اس کی قضا مکمل ہوگی۔ دوسرا ہوتا ہے روزے کا فدیہ دینا۔ روزے کا فدیہ دینا اس بندے کے ذمے لازمی ہے، یعنی اس بندے کے ذمے لگتا ہے کہ جو اس قدر بیماری کا شکار ہو کہ وہ بیماری دائمی ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو لگ گئی ہو اور اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، اور یا وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ نہ تو وہ ابھی روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی بعد میں اس کے روزہ رکھنے کی ہمت اس میں ہوگی، یعنی بعد میں بھی روزہ وہ نہیں رکھ پائے گا، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی مستقبل میں بھی، تو اس کے ذمے روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو بیماری لگی، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ابھی بھی تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور بعد میں بھی اس بیماری سے تمہیں خلاصی بھی نہیں ملنے والی، اور تم بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، تو ایسا بندہ جو مجبور ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ تو فدیہ روزے کا کتنا ہے؟ وہ ہے فطرانے کی جو مقدار ہم ادا کرتے ہیں، یعنی 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کہ گندم ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اور دوسرا، یا وہ یوں کر سکتا ہے کہ اگر وہ کھجور کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے اور جو کے ذریعے سے روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہے، تو اس کو 3.5 کلو گندم، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو اس کو کشمش دینی پڑے گی، یا اس کی مقدار کتنی اس کے پیسے بنتے ہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہے روزے کا فدیہ ادا کرنا، اور یہ اس بندے کے ذمے ہے جو بالکل لاغر ہو چکا ہو اور بالکل معذور ہو چکا ہو، اور جس بندے کو بیماری لگی لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ذمے قضا ہوتی ہے، اس کے ذمے فدیہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کس بندے کے ذمے ہے؟ روزے کا کفارہ اس بندے کے ذمے آتا ہے کہ جس نے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا، مثلا غلطی سے توڑا تو قضا ہوتی ہے، اور غلطی سے توڑنے کی وجہ سے کفارہ نہیں آتا۔ جس نے جان بوجھ کر توڑ دیا، کھا لیا، پی لیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اور روزہ اس نے توڑ دیا، تو پھر اس کے ذمے کفارہ ہے، اور وہ روزے کا کفارہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا لگاتار 60 روزے رکھے گا۔ اب اس میں سے جو وہ اس کے لیے آسان ہو وہی کر لے۔ اگر اس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے رکھے، درمیان میں وہ کسی روزے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے کہ 5 دن روزے رکھے، ایک دن چھوڑ کر پھر 5 دن رکھے، ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے صبح و شام کا، اور اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو یعنی اس کی قیمت ادا کرنی ہو، تو پھر وہی والا حساب ہو جائے گا کہ یعنی 2.25 کلو یا 2.25 کلو گندم کی قیمت وہ کسی ایک مسکین کو دی، دوسرے کو، تیسرے کو، 60 مسکینوں کو اس نے دے دی، یا ایسے ہی 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو کی قیمت 1 2 3 60 مسکینوں کو دے دی، تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور کفارہ ادا کرنے کے لیے بندے کو اپنی حیثیت کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اللہ نے اس کو مالی وسعت دی ہے، تو پھر بھی اس کو کشمش کے ذریعے سے، کھجور اور جو کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اور اگر اس کی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے تو پھر گندم کے ذریعے سے اس کو اور گندم کی قیمت کے ذریعے سے کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، ایک بدو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، اور پھر سارے کہانی سنائی کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، حالانکہ میرا تو روزہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو تمہارے ذمہ ہے، تم غلام آزاد کرو،
عرض کی یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، کہاں سے غلام لے کر آؤں، غلام تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا ہے، 60 روزے لگاتار چلنا پڑے گا، میرے پاس تو اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، دہاڑی کر کے تو وہ خود کھاتے ہوں گے، یا رسول اللہ کہاں سے لاؤں، اتنے پیسہ ہے ہی نہیں، میں مسکین آدمی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھے بھی تھے تو ایک صحابی رسول آئے اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا تھا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ یہ کسی مسکین کو صدقہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو کہا یہ لو بھائی لے جاؤ اور جا کر وہاں پہ لوگوں میں تقسیم کر دو، مدینہ کے اندر جو مسکین لوگ ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا تو مسکین میں ہوں، اور تو مسکین کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی وہ ٹوکرا کھجوروں کا دیا اور کہا کہ چلو بھائی یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم ہی کھا لو اس کو۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک تو چیز یہ ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ کفارہ کتنا ہے، اور دوسری چیز تو خیر اللہ کے نبی نے اس کے لیے خاص طور پر وہ یعنی اس کا کفارہ اسی کے لیے حلال کیا تھا، تو یہ عمومی طور پر ایسا ضابطہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے روزے کی قضا کس کے ذمہ ہوتی ہے، فدیہ کس کے ذمہ ہوتا ہے، اور روزے کا کفارہ کس کے ذمہ ہوتا ہے۔